اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون صدق اللہ العظیم۔ سورہ اعراف آیت نمبر 163 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس آیت کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یہودیوں سے اس بستی کے بارے میں سوال کریں جو ساحل سمندر پر واقع تھی۔ اذ یعدون فی السبت اذ تأتیہم حیتانہم یوم سبتہم شرعا، جب وہ ہفتے کے روز حد سے تجاوز کرتے تھے کہ ہفتے کے روز مچھلیاں جو ہے اچھل اچھل کر ساحل سمندر پر آتی تھیں اور ہفتے کے علاوہ جو ہے وہ ساحل سمندر پر نہیں آتی تھی۔ کذالک نبلوہم بما کانوا یفسقون، اس انداز سے ہم نے ان کی آزمائش کی اس لیے کہ وہ اللہ کی نافرمانی کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ اس آیت میں اور اس سے اگلی 3 آیات میں جو ہے اللہ نے اہل سبت کا واقعہ بیان فرمایا ہے، جن کو اللہ نے آرڈر دیا تھا کہ ہفتے کے روز مچھلیوں کا شکار نہیں کرنا۔ تو اللہ کے اس آرڈر کو وہ کچھ عرصہ جو ہے وہ اوبے کرتے رہے، لیکن پھر تنگ آ گئے اور انہوں نے ہفتے کے روز مچھلیوں کا شکار اس انداز سے کرنا شروع کر دیا کہ ساحل سمندر کے قریب انہوں نے گڑھے کھودے اور نالیوں کی شکل میں سمندر کے پانی کو جو ہے ایک جگہ اسٹور کر لیا، اس پانی کے ساتھ مچھلیاں بھی آ گئیں۔ اس انداز سے وہ اتوار کے روز جو ہے مچھلیوں کو پکڑ لیتے تھے اور ہفتے کے روز یہ ہیرا سازی کرتے تھے۔ پھر ان کے 2 گروہ ہو گئے، ایک گروہ جو ہے انہیں مچھلیاں پکڑنے سے روک رہا تھا اور دوسرا گروہ جو ہے وہ خاموش تماشائی بنا ہوا تھا، نہ مچھلیاں پکڑتا تھا نہ انہیں روکتا تھا۔ تو قرآن کہتا ہے وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، جب ان میں سے ایک گروہ نے اسے کہا جو انہیں مچھلیاں پکڑنے سے روک رہے تھے، تم انہیں کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا ہے، او معذبہم عذابا شدیدا، یا انہیں عذاب شدید سے دوچار کرنے والا ہے۔ انہیں جواب دیا معذرۃ الی ربکم، تاکہ اللہ کے حضور ہم عذر پیش کر سکیں کہ اللہ ہم انہیں روکتے رہتے، یہ ہمارے روکنے کے باوجود بات نہیں ہے، ولعلہم یتقون، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارے روکنے سے یہ مچھلیاں پکڑنے سے باز آ جائیں۔ فلما نسوا ما ذکروا به انجینا الذین ینہون عن السوء، جب ہماری اس نصیحت کو انہوں نے بھلا دیا تو ہم نے ان لوگوں کو نجات دی جو انہیں اس برے کام سے روک رہے۔ انجینا الذین، نجات دی ہم نے ان لوگوں کو، ینہون عن السوء، جو انہیں اس برے کام سے روک رہے تھے، مچھلیاں پکڑنے سے روک رہے تھے۔ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، اور ظالم انسانوں کو ہم نے سخت عذاب کے لپیٹ میں لے لیا اس لیے کہ وہ اللہ کی نافرمانی کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ اس میں وہ دونوں گروہ آ جاتے ہیں جو خاموش تماشائی بنے ہوئے تھے اور جو مچھلیاں پکڑ رہے ہیں۔ فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ، جب انہوں نے سرکشی کی اس بات سے جس سے انہیں روک دیا گیا تھا، قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، ہم نے انہیں کہا، آرڈر دیا کہ ذلیل بندر بن جاؤ۔ یہ ہے ان انسانوں کا انجام جو اللہ کی نافرمانی کرتے رہے، اور ان انسانوں کا انجام جو اللہ کی نافرمانی جو ہے دیکھتے رہے لیکن انہوں نے انہیں روکا نہیں، اور اللہ نے ان لوگوں کو بچا لیا جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کر رہے تھے۔ آئیے ہم بھی اپنے بارے میں سوچیں کہ ہم امت مسلمہ کی حیثیت سے ہمارا مقصد حیات، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم ایک بہترین امت ہو، تمہیں دنیا کے انسانوں کے لیے میدان عمل میں لایا گیا ہے۔ تامرون بالمعروف فتنہون عن المنکر، تمہیں انسانیت کو نیکی کا حکم کرنا ہے، برائی سے روکنا ہے۔ ہم اپنے اس فرض کو ادا کرنے میں کس حد تک کوشاں ہیں؟ اگر نہیں ادا کر رہے تو ہمیں بھی اپنے بارے میں، اپنے انجام کے بارے میں غور کرنا چاہیے کہ ہمارا انجام کیا ہو سکتا ہے۔ اللہ سے دعا تعالیٰ ہمیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ جرأت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔